اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین و مومنات کو ادب کا سلام اور تحفہ عالی مدد۔ آج عقل کے حوالے سے مختصر گفتگو۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بیان کیا کہ عقل شخص کس طرح اپنے زندگی میں شکوک اور شبہات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ آج پیغمبر اکرم کی حدیث جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انسان کے نصیب میں، اس کی قسمت میں عقل سے زیادہ کوئی چیز اس کے حصے میں قرار نہیں دی ہے۔ فنوم العاقل افضل من سحر الجاہل۔ بس عاقل کا سونا بھی، آرام کرنا بھی، جاہل کی ساری رات جاگنے اور عبادت سے بہتر ہے۔ سب سے پہلے پروردگار نے عقل کو ایک بڑی نعمت قرار دی ہے، اور عقل سب سے بڑی نعمت ہے، اور عقل پروردگار کی طرف سے ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے منظم اور اپنے امور میں تدبیر اور حکمت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور عاقل شخص کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اس کا سونا بھی، اس کا آرام کرنا بھی، نیند بھی جاہل کی ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا، سورہ روم میں آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ پروردگار کی آیات میں سے، پروردگار کی نشانیوں میں سے آپ کا آرام کرنا دن اور رات میں۔ پروردگار نے آپ کو جو سکون کے لیے نیند عطا کی ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نیند بھی عاقل کی جاہل کی ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کہ عقل کی اہمیت دیکھیں کہ جو شخص عاقل ہے، باصلاحیت ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کو کس طرح پیغمبر اکرم نے بیان کیا ہے کہ اس کا آرام کرنا بھی جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عاقل جب آرام کرتا ہے، سوتا ہے، نیند کرتا ہے، تو وہ اس لیے نیند کرتا ہے تاکہ اس میں وہ قوت و استعداد آ جائے، تاکہ دن میں کام کر سکے اور پروردگار کی عبادت کر سکے۔ لیکن جاہل ساری رات عبادت کرتا ہے، لیکن عبادت کے باوجود بھی وہ پروردگار کو وہ عبادت اس کی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت علم کے بغیر ہے، عبادت غور و فکر کے بغیر ہے، عبادت عقل کے بغیر ہے۔ اس کی عبادت بھی پروردگار کے نزدیک کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوا، سورہ توبہ میں 97 نمبر آیت میں ارشاد ہوا وَالْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ یہ جو جہالت ہے، یہ بدو ہونا اور اعراب ہونا، یہ جاہل ہونا، یہ دیہاتی ہونا۔ یہاں دیہاتی اعراب کی لفظی معنی ہے دیہاتی، لیکن دیہاتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی گاؤں کا تو وہ اس کے پاس نفاق اور کفر ہوتا ہے، بلکہ نہیں، یہاں جہالت کی وجہ سے ہے کہ جاہل شخص اکثر منافق اور کافر ہر چیز سے انکار کرتا ہے، کسی چیز کو نہیں مانتا۔ وہ پروردگار کے وجود کا انکار، اہل بیت کا انکار، اور دینی امور میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج بھی دنیا میں یہ کیا ہو رہا ہے، خصوصاً ہمارے سندھ میں یہی تو ہو رہا ہے نا۔ کسی چیز کو عالم کوئی چیز بتا رہا ہے، اس انکار میں انکار، ہٹ درمی۔ اس کے لیے قرآن آگے فرماتے وَأَجْدَرُ أَن لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ۔ پروردگار بھی ان کو اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ پروردگار کے حدود کو نہ پہچانے، جو حدود اور جو احکامات اس نے پیغمبر اکرم پر نازل کیے ہیں۔ یعنی پروردگار بھی ان کے دلوں پر مہر جہالت لگا دیتا ہے کہ جاہل ہی رہیں۔ واللہ علیم حکیم، پروردگار سب سے بڑا جاننے والا اور حکیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہالت کتنی اس کی مذمت ہے۔ جہالت ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی ہدایت کی طرف لے کے نہیں جا سکتی، جو ہمیشہ انسان کو ہدایت سے محروم رکھتی ہے۔ پیغمبر اکرم آگے فرماتے وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ شُخُوصِ الجاہل۔
عاقل کا کہیں رہنا، کسی جگہ موجود ہونا، یہ زیادہ فضیلت دہ ہے، زیادہ افضل ہے کس سے؟ جاہل سے، طلب خیر کے نکلنے سے۔ مثلا اس کی مثال دوں، ایک منطقہ، ایک ایریا ہے، اس میں ایک عاقل موجود ہے اور وہاں جاہل بھی موجود ہے۔ ابھی جاہل کیا کرتا ہے؟ یہ اس کو اپنی قوم کا درد ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے اصلاح کے لیے نکلوں، میں اپنی قوم کے لیے کہ اچھی نیت کر کے نکلتا ہے۔ یہ اس کا اچھی نیت کر کے اور اصلاح کے لیے نکلنا، اس سے صرف عاقل کا اس ایریا میں موجود ہونا بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ در حقیقت میں احمق ہے، یہ جاہل ہے، یہ کسی چیز کو جانتا نہیں ہے، یہ طلب خیر کرنے کی نیت سے نکلنے کے باوجود بھی اسی قوم کو نقصان کے سوا اور کچھ دے نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس عقل جیسی نعمت نہیں ہے۔ آگے پیغمبر اکرم اس حدیث میں فرماتے ہیں وَلَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلُ الْعَقْلَ، کہ پروردگار نے نہ کسی نبی اور رسول کو بھیجا ہے مگر ان کو کامل العقل بنا کر بھیجا ہے۔ کہ نبی یا کوئی رسول ہوتا ہے تو اس زمانے کا کامل العقل ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ آگے حدیث کا جملہ ہے وَيَكُونَ عَقْلُهُ أَفْضَلَ مِنْ جَمِيعِ عُقُولِ أُمَّتِهِ، کیونکہ نبی کا عقل، رسول کا عقل جو ہوتا ہے اپنی امت کے تمام افراد سے زیادہ کامل ہوتا ہے، کیونکہ امت ناقص العقل ہوتی ہے اور نبی کامل العقل ہوتا ہے۔ نبی جس مصلحت کو جانتا ہے وہ اس مصلحت کو امت نہیں جان سکتی۔ اگر اس طرح نہ ہو، مثلا کوئی نبی موجود ہو اور نبی سے زیادہ کوئی شخص عاقل موجود ہو، تو یہ پروردگار کی طرف سے قبح لازم آئے گا کہ مفضول کو فاضل پر ترجیح دے۔ یہ قاعدہ عقلیہ ہے کہ انسان عاقل موجود ہے، کامل العقل موجود ہونے کے باوجود پروردگار نے کسی اور کو نبوت دے دی، یہ ظلم ہے۔ پروردگار ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے نبی کے دور میں کوئی نبی موجود ہو تو وہ دنیا کے اس دور کے اس امت کے سب سے زیادہ کامل العقل وہ نبی ہے۔ نبی کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ عقل تمام نبی کا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم اپنی زندگی کے آخری حیات میں قلم و دوات مانگ رہے ہیں، واقع ہذیان بک رہا ہے۔ بھائی ہذیان تم اس نبی کو بے کہہ رہے ہو جو کامل العقل ہے، وہ کسی بھی زندگی کے ایک لمحے میں بھی ہذیان نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہ وہ کامل العقل ہے، وہ مصلحت سے جس سے ہم واقف نہیں ہیں وہ جانتا ہے، وہ حکمت رکھنے والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ صاحب مصلحت ہے۔ اس لیے آج تک گمراہی کا سبب یہی چیزیں ہیں کہ نبی کو پہچاننے میں انہوں نے غلطی کی، نبی کو صحیح معنی میں پہچان نہیں سکے۔ آج بھی منصب اور کرسی کا وہی شخص لائق ہوتا ہے جو کامل العقل ہو، جو کامل العلم ہو۔ اس لیے آج دنیا میں یہ فساد اور سب چیزیں ہیں، کیونکہ منصب پیغمبر اکرم کے بعد کامل العقل کا تھا جو مولا کائنات کی ذات تھی۔ منصب کس کا تھا؟ علی کا تھا، کیونکہ کامل العلم تھے، سب سے زیادہ علم بھی تھا، سب سے زیادہ عقل بھی تھی، سب سے زیادہ مصلحت و حکمت کو جاننے والا تھا، اس کو منصب نہیں دیا گیا۔ اس لیے آج دنیا میں فساد ہے، آج عدل قائم نہیں ہے اس مولا کائنات کی ذات کی وجہ سے، کیونکہ سب سے زیادہ کامل العقل تھا۔ ناقص العقل کیسے ہو سکتا ہے؟ ناقص العقل کامل العقل سے زیادہ مصلحت اور حکمت کو جانتا ہو۔ یہ کبھی ہے کہ ناقص العقل سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ سب کی ہدایت کرے، ان کی ہدایت کرے جو کامل العقل ہیں، ان کی ہدایت کرے جو سب سے زیادہ عالم ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ پروردگار سے دعا ہے انشاءاللہ کل اس حدیث کو مکمل کریں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پروردگار کو آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔